کورونا وائرس اور لاک ڈاؤن میں لوگ چھتوں پہ جا کے اذان اور نعرے لگا رہے ہیں، تو کیا یہ صحیح ہے؟ کورونا وائرس سے اگر کسی کی ڈیتھ ہو جائے تو پھر میت کو کس طرح سے غسل دیا جائے؟ ان سوالوں اور اس کے علاوہ اور بھی سوالوں کے جوابات کو جانیے اس ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں السلام علیکم۔ سبیل کمنٹ کے اس نئے ایپیسوڈ میں آپ کا استقبال ہے۔ ماہ شعبان آپ سبھی کو بہت بہت مبارک ہو۔ خاص کر اس مہینے میں مولا امام حسین علیہ السلام، حضرت ابوالفضل العباس اور امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر امام زمانہ اور آپ تمام مومنین کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام کی محبت کے سلسلے میں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، من اراد اللہ بہ الخیر قذف فی قلبہ حب الحسین وحب زیارتہ۔ جب اللہ کسی بندے کے لیے نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو پھر اس کے دل میں حسین کی محبت اور حسین کی زیارت کی محبت کو ڈال دیتا ہے۔ دوستوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے بہت سے ممالک کی طرح ہندوستان کو بھی لاک ڈاؤن کر دیا گیا ہے۔ کورونا وائرس کو ختم کرنے کا بہترین راستہ یہی ہے کہ ہم اپنے گھروں میں رہیں، غیر ضروری کاموں کے لیے گھر سے بالکل نہ نکلیں۔ آیت اللہ سستانی اور دیگر مہاراجوں کے فتووں کے مطابق ہیلتھ گائیڈ لائن پر عمل کرنا واجب ہے، اسے سنجیدگی سے لیں اور اس پر عمل کریں۔ یہ لاک ڈاؤن کا زمانہ بہترین فرصت ہے کہ ہم اپنے معنویت کی طرف توجہ کریں اور زیارت عاشورہ، حدیث قصہ وغیرہ کو روز پڑھیں، اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں، اپنے بچوں کے ساتھ انڈورس بہت سے گیم ہیں جسے ہم کھیل سکتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ سیلف ڈیولپمنٹ پہ توجہ کریں۔ انٹرنیٹ پہ ایسی بہت سی ویڈیوز ہیں جسے دیکھ کر ہم کچھ نہ کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ امام کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں، من استوى یومہ فہو مغبون، یعنی جس شخص کے 2 دن ایک جیسے گزر جائیں، 2 دن مساوی و برابر ہوں، تو وہ شخص گھاٹے میں ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہت سے ایسے افراد ہوں گے جن کا کاروبار متاثر ہوا ہوگا۔ کچھ ایسے بھی افراد ہوں گے کہ جو روزمرہ کی مزدوری کر کے اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالتے تھے۔ اگر ایسے افراد کو آپ جانتے ہیں یا وہ آپ کے اطراف میں رہتے ہیں تو آپ ان کا خیال رکھیں، ان کی مدد کریں۔ دوستو، یہی وہ موقع ہے کہ ہم اپنے رابطوں کو اور مضبوط بنا سکتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق پڑوسیوں کے بہت سے حقوق ہیں۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں، الجار ثم الدار، یعنی پہلے پڑوسیوں کا خیال رکھا جائے، پھر اس کے بعد انسان اپنے گھر والوں کا خیال رکھے۔ چلے دوستو، اب ہم اپنے پہلے سوال کی جانب چلتے ہیں۔ کمیل مرزا کمنٹ کرتے ہیں، سلام علیکم جناب، یہاں لکھنؤ میں روز رات 10-11 بجے لبیک یا حسین، لبیک یا مہدی کے نعرے لگ رہے ہیں چھتوں پر سے، کہیں کہیں تو اذان بھی دی ہے لوگوں نے بے وقت، پلیز اس پر روشنی ڈالیں۔ آپ نے جو نعروں کے سلسلے میں اور اذان کے سلسلے میں سوال کیا ہے، اس کے سلسلے میں 3 اہم پوائنٹس ہیں جو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا یہ کہ ہمیں اپنی اسلامک آئیڈینٹی پر پورا بھروسہ ہونا چاہیے اور کہیں پر بھی ہمیں اپنی اسلامک آئیڈینٹی اور اپنی شناخت اور اپنی پہچان کو چھپانا نہیں چاہیے، سوائے اس جگہ پر جہاں پر جان کا خطرہ ہو۔ تو ایسے حالات میں جہاں پر لوگ بیمار ہیں، پریشان ہیں، نیچرل سی بات ہے، انسان خدا کی طرف توجہ کرتا ہے، اہل بیت کی طرف توسل کرتا ہے اور ان کو بلاتا ہے جسے وہ اپنا جانتا ہے، اور وقت کے امام کو صدا دینا، وقت کے امام کو بلانا، مدد کے لیے استغاثہ کرنا، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو خدا کے نزدیک محبوب ہیں۔ دوسرے نقطے کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت یہ ہے کہ ہم کون سی لوکیلٹی میں رہتے ہیں۔ اگر ہم ایک ایسے ایریا میں رہتے ہیں جہاں پر ہم مائنورٹی میں ہیں تو وہاں پر ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے آئندہ میں تفرقہ ہو سکے یا کوئی پرابلم کریٹ ہو سکے۔ تو ایسی جگہ پر اگر ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ ہم نعرے لگائیں گے یا اذان دیں گے، اس سے لوگ تھریٹ فیل کریں یا کوئی مشکل ہو سکتی ہے، تو وہاں پر ڈیفینیٹلی ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے۔ تیسری چیز جو ہمیں خیال رکھنی چاہیے کہ اسلام اور احکام اور شریعت کے باہر ہمیں نہیں جانا چاہیے، یعنی اگر نیبرز کو اذیت ہو رہی ہے تو اسلام اجازت نہیں دیتا کہ آپ ایسا کوئی کام کریں جس سے نیبرز کو اذیت ہو، اور جہاں پر اسلام میں بہت زیادہ حقوق ہیں وہاں الگ الگ لوگوں کے اس میں نیبرز کے حقوق بہت زیادہ ہیں۔ تو یہاں پر یہ تیسرا پوائنٹ تھا، شریعت کو ذہن میں رکھنا چاہیے اور اس کے تحت ہمیں کام کرنا چاہیے۔ کنکلوژن کے طور پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نعرے لگانا یا اذان دینا یا استغاثہ کرنا یا دعا کرنا، یہ سب وہ چیزیں ہیں چھتوں پہ جا کے جیسے آپ بیان کر رہے ہیں، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو پازیٹیو ہیں اور اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، بلکہ جو چیز کی طرف ہمیں توجہ رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے دوسروں کو اذیت ہو یا کوئی ایک ایسا کام جو آئندہ میں فتنے کا سبب ہو سکتا ہے۔ چھتوں پہ اذان دینے کے حوالے سے بھی ہم سے سوال کیا گیا تو ہم نے اس کا جواب مولانا عاقب زیدی سے دریافت کیا۔ اذان کی کچھ ایسی قسمیں ہیں جن سے ہم بخوبی واقف ہیں، جیسے وہ اذان جو نماز کا وقت آنے پر دی جائے، وہ اذان جو کوئی نمازی اپنے نماز شروع کرنے سے پہلے دے، یا وہ اذان جو کسی نوزاد کے کان میں دی جاتی ہے، اور بعض اور ایسے موقع جن کا ذکر فقہ کی کتابوں میں آیا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ وہ ان موقعوں کے علاوہ اذان دے، وہ بھی بلند آواز میں یا چھت پر جا کر لاؤڈ سپیکر کے ذریعے مثلا، تو یہاں پر ایک اہم سوال اٹھتا ہے کہ کیا ایسی اذان دینا شریعت کی نگاہ میں جائز ہے؟ اس سوال کا جواب حاصل کرنے کے لیے شریعت ہم اور آپ کو اس بات کی دعوت دیتی ہے کہ ہم ایسی اذان کے نتائج اور اثرات پر خود غور کریں۔
اگر ایسی اذان دینے سے کوئی بڑا نقصان ہوگا، جیسے کہ ایسی اذان سے مان لیجئے مومنین کو اذیت پہنچے اور تکلیف ہو، پڑوسی پریشان ہوں، آپس میں جھگڑے پیدا ہو جائیں یا مختلف قوموں کے درمیان نفرتیں بھڑک جائیں، تو ایسی اذان یقیناً شریعت کی نگاہ میں اچھی نہیں سمجھی جائے گی، اور مومنین کو ایسی اذان دینے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ لیکن اگر اس قسم کا کوئی نقصان نہیں ہونے والا ہے تو پھر اذان دینے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، یہ جائز ہے، یہ دی جا سکتی ہے۔ اور کبھی کبھی ممکن ہے ایسی اذان سے کچھ فائدے بھی حاصل ہوں، جیسے مومنین کے دلوں کو تقویت پہنچے، یا ہو سکتا ہے حوصلہ ان کا بڑھے، یا ان میں آپسی وحدت اور بھائی چارگی کا احساس پہلے سے زیادہ ہو جائے۔ شامی بھائی کمنٹ کرتے ہیں، کیا کورونا وائرس سے کوئی مومن بندہ مر جائے تو اس کو غسل دینا چاہیے یا نہیں، یا اس کو ایسے ہی دفنا دینا چاہیے؟ ہر انسان کی شرعی ذمہ داری ہے کہ مرنے کے بعد اس مسلمان میت کے حق میں غسل، کفن اور دفن کو انجام دیا جائے۔ اب وہ مرنے والا چاہے نارمل حالت میں مرا ہو اور چاہے کورونا جیسی بیماری کے ذریعے مرا ہو۔ ہاں، کورونا وائرس سے مرنے کی شکل میں علماء کا فتویٰ یہ ہے کہ ایسے مریض کو نہلانے کے لیے نہلانے والا، غسل دینے والا ان تمام احتیاطی تدابیر کو مد نظر رکھے کہ جس سے وہ وائرس دوسروں تک منتقل ہو سکتا ہے، جیسے گلوز کا پہننا، جیسے ماسک کا استعمال کرنا، یا ڈاکٹروں سے مشورہ کر لے، ہر وہ راستہ اپنانا جس سے وہ وائرس دوسروں تک منتقل ہو سکے۔ اس سے بچتے ہوئے ایسے مسلمان میت کے بھی غسل، کفن اور دفن واجب ہے جو کورونا یا کورونا جیسی کسی بھی بیماری سے دنیا سے گزرا ہو۔ اس لیے قانون شریعت کا کہ جب تک امکانی صورت پائی جاتی ہے غسل، کفن اور دفن کی، یہ شرعی ذمہ داری کسی سے ساقط نہیں ہوتی جب تک یہ انجام نہ دے دی جائے۔ بے شک ایک ایکسٹرا آرڈنری سچویشن ہے، لیکن ان حالات میں بھی ہم سے ہماری شرعی ذمہ داری ساقط نہیں ہوئی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ایکسٹرا سیفٹی کٹ خریدیں، پوری سیفٹی کے ساتھ اپنی شرعی ذمہ داریوں کو ادا کریں۔ بطول فاطمہ سوال کرتی ہیں کہ بینک میں جاب کرنا کیسا ہے؟ آیت اللہ خامنہی بینک میں کام کرنے کے سلسلے میں فرماتے ہیں کہ وہاں پر کام کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بینک کے ایسے معاملات جو حرام اور سود سے متعلق ہیں ان کی اجرت لینا جائز نہیں ہے۔ لیکن بینک کی درآمد کا وہ شعبہ کی جہاں پر معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ حرام کام سے متعلق ہے یا حلال کام سے متعلق ہے اور اس کی درآمد حلال ہے یا حرام ہے، تو وہاں پر اجرت لینے میں کوئی اشکال اور کوئی حرج نہیں ہے۔ آیت اللہ سیستانی دامت برکاتہ اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ بینک کے معاملات دو قسم کے ہوتے ہیں۔ بینک کے حرام معاملات جیسے سود والے معاملات یا سودی معاملہ یا شراب کی تجارت کرنے والی کمپنیوں سے متعلق معاملات جیسے ان کے شیئر وغیرہ خریدنا بیچنا، تو یہ سب حرام معاملات شمار ہوتے ہیں، ان سب میں کام کرنا جائز نہیں ہے اور اس کی اجرت لینا بھی حرام ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو معاملات ہوں گے بینک کے وہ جائز ہیں، ان میں کام کرنا جائز ہے اور وہاں کی اجرت لینا بھی جائز ہے۔ سید آفرین کمنٹ کرتے ہیں، سلام، ہمارے یہاں زیارت عاشورہ ہوتی ہے، 15-20 لوگ مل کر پڑھتے ہیں، لیکن پوری زیارت نہیں پڑھتے۔ جب ہم نے سوال کیا تو کہنے لگے نماز واجب ہو جاتی ہے، لاسٹ 4 حصے پہ 2 رکعت نماز واجب ہو جاتی ہے، جبکہ ہم نے آج تک یہی سنا ہے کہ پوری زیارت پر 2 رکعت نماز ہے۔ اب صحیح کیا ہے، پلیز ہمیں بتائیے۔ احکام اسلامی میں واجبات اور محرمات رسول اسلام کے زمانے میں ہی مقرر ہو چکے ہیں، لہٰذا اب کسی کو کوئی چیز واجب یا حرام کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ ہمارے ائمہ نے احکام اسلامی ہم تک پہنچائے ہیں اور واجب، حرام اور مستحب کی ہمیں تعلیم دی ہے۔ چنانچہ تعلیمات اہل بیت میں معصومین علیہ السلام کی دور یا نزدیک سے زیارت باعث ثواب اور اجر عظیم ہے، اور آپ حضرات کی تعلیمات میں نماز زیارت مستحب ہے، یعنی اگر زیارت پڑھنے کے بعد آپ نماز زیارت پڑھیں تو ثواب ہے، اور اگر نہ بھی پڑھیں تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ زیارت عاشورہ اپنے تمام حصوں کے ساتھ ایک ہی مکمل زیارت ہے، اس لیے زیارت عاشورہ مکمل کرنے کے بعد بھی ایک نماز ہے، نہ کہ ہر حصے کے لیے الگ الگ۔ وہ بھی واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے، جس کی تاکید ائمہ کی تعلیمات میں بہت ہے۔ امام صادق علیہ السلام کی روایت کے مطابق یہ زیارت حدیث قدسی بھی ہے۔ ہمارے مراجع بھی اس زیارت کو پڑھنے کی بہت تاکید فرماتے ہیں۔ آیت اللہ بہجت کے استاد قاضی طباطبائی اپنے ایک شاگرد کے خواب میں آتے ہیں اور فرماتے ہیں، مجھے افسوس ہے کہ میں دن میں صرف ایک بار ہی کیوں زیارت عاشورہ پڑھ سکا۔ زیارت عاشورہ کے سلسلے میں آپ ہماری اس کلپ کو ضرور دیکھیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ساتھ ہی ساتھ دوستوں، آپ ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں۔ نور الہدا کمنٹ کرتی ہیں، السلام علیکم، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ مجھے سٹارز کے حوالے سے بتائیے، کیا یہ علم 100% صحیح ہے؟ مجموعی اور کلی طور پر دین علم نجوم کو تسلیم کرتا ہے۔ اب علم نجوم میں کچھ
کچھ شاخیں ایسی ہیں کہ جن کی طرف دین نے جانے سے روکا ہے اور دین حرام قرار دیتا ہے. جیسے ہم کسی کی ذاتی زندگی کو علم نجوم کے ذریعے سے اس کے معلومات حاصل کرنا چاہیں تو دین منع کرتا ہے. سحر ہے، جادو ہے، اس سے دین روکتا ہے. ورنہ علم نجوم خود انسان کی آب و ہوا کے سلسلے سے مددگار ہے، انسان کی مدد کرتا ہے. اور راستوں کے سلسلے سے، راستوں کی شناسائی کے سلسلے سے علم نجوم مفید ہے. تو دین اس کو رد نہیں کرتا ہے، لیکن کچھ جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پر علم نجوم کی کچھ شاخوں پر دین پابندی لگاتا ہے، اس کی طرف جانے سے روکتا ہے. علم نجوم کے سلسلے سے باقاعدہ علماء نے کتابیں لکھی ہیں. حسن زادہ عاملی صاحب کی کتاب ریاضیات یا سید ابن طاؤس کی فرج المحموم فی آثار علماء نجوم. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دین مجموعی طور پر اس کو رد نہیں کرتا ہے، لیکن بعض جگہوں پر دین روکتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ ہم اپنا لائف اسٹائل کیا ایسا بنا سکتے ہیں کہ علم نجوم کے بتائے ہوئے راستوں پر آگے بڑھیں اور ہمارے لائف اسٹائل ایسا ہو کہ ہم اسی کے پابند ہو جائیں؟ تو قطعاً دین اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. خواب کے سلسلے میں ایک سوال آیا ہے. مجھے آج صبح ہی ایک میسج آیا جس میں کوئی مجلس میں یہ کہہ رہا تھا کہ امام زمانہ علیہ السلام کسی عالم کے خواب میں آئے ہیں اور انہوں نے یہ نعوذ باللہ یہ حل بتایا. خواب کبھی شیطانی اور برے ہوتے ہیں جن کی نہ تو کوئی تعبیر ہوتی ہے اور نہ ہی ان کا کوئی اعتبار، اور کبھی انسان کے دن بھر کے کاموں کا نتیجہ یا ماضی کے خیالات ہوتے ہیں کہ کیا کیا، کیا دیکھا، کس سے ملا وغیرہ. ان خوابوں کی بھی نہ تو کوئی تعبیر ہوتی ہے اور نہ ہی ان کا کوئی اعتبار. رہے وہ خواب جن کو رحمانی خواب کہا جاتا ہے، جن میں نیک چیزوں اور نیک شخصیتوں کو دیکھا جاتا ہے، البتہ تمام آداب اور شرائط کے ساتھ. ایسے خواب کبھی صریح ہوتے ہیں جن کو ہم اپنی زبان میں سامنے کے خواب کہتے ہیں، جن کی تعبیر نہیں ہوتی. تعبیر وہی ہے جو وہ دیکھتے ہیں. اور کبھی اشارے یا پیغام ہوتے ہیں جن کی تعبیر کی ضرورت ہوتی ہے. تعبیر بھی وہی بتا سکتا ہے جس کے پاس خواب کی تعبیر کا علم ہوتا ہے. رہی بات اعتبار کی، دوستو، خواب دیکھنے والا چاہے جتنا بھی نیک ہو، چاہے وہ جتنا بھی اچھا خواب دیکھے اور چاہے اس کی تعبیر بھی نیک ہو، نہ تو کسی بات کے لیے پروف بن سکتا ہے اور نہ کوئی لاجیکل ریزن، اور نہ ہی اس کے ذریعے کسی حکم یا کمانڈ کو حاصل کیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی کسی عمل کا ذریعہ. شریعت میں اس کی کوئی اتھینٹسٹی نہیں ہے. خواب تو بس خواب ہوتے ہیں. ہاں، اگر کوئی اچھا خواب دیکھتا ہے تو بس اس کے لیے خوبصورت منظر ہے، دوسرے اس میں شامل نہیں ہو سکتے. یہاں تک کہ کچھ روایتوں میں دوسروں کو بتانے سے بھی منع کیا گیا ہے. خدا کا شکر بجا لائے اور اپنی زندگی کو اور خوبصورت بنانے کی کوشش کرے. آیت اللہ سیستانی اپنے خط میں مبلغین کو خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مبلغین کو چاہیے کہ خواب و خیال کو بیان کرنے سے پرہیز کریں. اس سے منبر کے وقار اور عظمت پر سوال اٹھتا ہے. خواب اگر سچا بھی ہو تو وہ صرف خواب دیکھنے والے کے لیے حجت ہے، سب کے لیے نہیں. دوستوں، ایسی باتوں کو مانیں کہ جو اوتھینٹک اور ریشنل ہو. مراجوں کے بتائے ہوئے فتووں پر عمل کرے اور ساتھ ساتھ اس شعبے کی جو ایکسپرٹیز ہیں ان کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کریں. مزمل علی حیدرآباد سے سوال کرتے ہیں، ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کچھ آیت اللہ کے پاس کچھ مسئلے حلال ہوتے ہیں اور کچھ کے پاس حرام، جبکہ حدیث معصوم ہے کہ جو رسول خدا نے حلال کر دیا وہ قیامت تک حلال ہے اور جو حرام کر دیا وہ قیامت تک حرام ہے؟ ایک تو بات یہ ذہن میں رکھیے گا کہ مراجع کے فتاوے کے اندر جو فرق ہے وہ مسائل اصلی میں نہیں ہے، بلکہ بہت ہی جزئی، یعنی بہت ہی مائنر جگہ پر جا کر جو ہے وہ اختلاف پیدا ہوتا ہے. یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ حلال محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا قیامت حلال اور حرام محمد تا قیامت حرام ہے. لیکن ہمارے پاس جو سورس آف احادیث ہیں اس میں کچھ مسائل ہوتے ہیں، مختلف سورس سے مختلف احادیث سامنے آتی ہیں. اس کے بعد جو جدید مسائل ہیں ان میں سے بہت سارے مسائل کے لیے ہمارے پاس احادیث نہیں ہے، بلکہ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اصول دیے ہیں ان اصولوں کی روشنی میں جو ہے وہ مجتہد کسی حکم تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے جس میں اختلاف جو ہے وہ انڈسپینسیبل ہے، اور یہ بڑا نیچرل سا مسئلہ ہے. اسی طرح سے ہمارے پاس احادیث کے اندر جو احادیث ہم تک پہنچی ہیں، کیونکہ آپ یقیناً متوجہ ہوں گے اس بات کی طرف کہ عربی میں شروع میں نقطے اور جو پیراگرافنگ وغیرہ اور جو اس کے اندر مثلا ہم گرامر کی اصطلاحات استعمال کرتے ہیں، کوما، فل سٹاپ وغیرہ، یہ استعمال نہیں ہوا کرتا تھا. زیر زبر سے عربی میں پورا معنی بدل جاتا ہے، نقطے سے پورا معنی بدل جاتا ہے. لہذا علماء بہت سارے مقام پر ایک ہی حدیث کو مختلف طریقے سے معنی کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. میں آپ کو ایک اردو کی مثال دیتا ہوں، شاید آپ متوجہ ہو جائیں. دیکھیے، اردو میں ایک جملہ ہے، روکو مت جانے دو. اب اس کو دو طریقے سے معنی کیا جا سکتا ہے جو کہ بالکل اپوزٹ معنی ہے. ایک
माना यह है कि रोको मत जाने दो, दूसरा माना यह है रोको मत जाने दो। दो टोटल 180 डिग्रीज पे माना है। इसी तरह से उलमा के सामने बास अहादीस ऐसी आती हैं कि जिनके मानी इस तरीके से कि आप कहाँ पर जो है वो स्टॉप लेते हैं और कहाँ पर स्टॉप नहीं लेते, या कहाँ पर आप ज़ेर पढ़ते हैं, कहाँ पे आप ज़बर पढ़ते हैं, कहाँ पर आप नुक्ता इस्तेमाल करते हैं, कहाँ पर आप नुक्ता इस्तेमाल नहीं करते, और इस तरह के और इससे बहुत ज़्यादा पेचीदा मसाइल होते हैं कि जो उलमा को दरपेश होते हैं। लिहाजा आम आवाम इसीलिए इज्तिहाद नहीं कर सकती, मसाइल को दरियाफ्त नहीं कर सकती, क्योंकि अव्वल तो किसी एक हदीस से मसले को नहीं लिया जाता, उसके लिए तमाम अहादीस को नज़र में रखना होता है, और दूसरा इस तरह के बेतहाशा पेचीदा मसाइल को हल करके फिर मसले की जड़ तक पहुँचना होता है। आज मकतब तशय्युअ की सबसे बड़ी ताकत उसके मराजे किराम। दुश्मन इस बात को बखूबी जानता है, इसी वजह से वो मामूली और छोटे छोटे फर्क को बड़ा बनाकर पेश कर रहा है ताकि हम अपने मराजों से दूर हो सकें। दोस्तों, आज यूनिटी और इत्तेहाद सबसे बड़ी जरूरत और ताकत है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर आपसे इसी वक्त मुलाकात होगी। खुदा हाफिज, शुक्रिया।